خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب قاری عاقب صاحب بہترین انداز میں آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے اور آپ حضرات بڑے ہی سکون کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے. میں آپ حضرات کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے خاموشی اختیار کیا اپنی نبی کی محبت میں، اپنے نبی کی سیرت کو سننے کے لیے، اپنے نبی کی فضیلت کو سننے کے لیے، اپنے نبی کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام بخشا ہے اس کو سماعت فرمانے کے لیے میں آپ حضرات کا بے پناہ شکر گزار ہوں. اسی طرح سے آپ کھڑے رہیں گے میرے دوست. انشاءاللہ ابھی آپ حضرات ایک بہترین تقریب ہمیشہ آپ کھلے رکھتے ہیں، لیکن میرے دوستو آج مخصوص تقریب اپنے شہر کے بہترین عالم، اپنے شہر کے بہترین محرر، اپنے شہر کے بہترین حافظ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب قبلہ مدد العالی جو میرے بغل میں کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے دوستو وہ آپ حضرات کے سامنے اپنے بہترین انداز میں نبی کی سیرت، نبی کی فضیلت جو بھی وہ مناسب سمجھیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نبی پاک کے لیے فرماتے ہیں چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہم سب کا دل بھی چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے. ہم مجرم ہیں آقا ہمیں ساتھ لے لو، ہم مجرم ہیں آقا ہمیں ساتھ لے لو کہ جگ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. میں بغیر کسی تمہید کے یہ میں مفتی صاحب قبلہ کے حوالے کرتا ہوں. میں ان کے حوالے کرتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اور رب کائنات کی بارگاہ میں جو اس نے ہمیں موقع دیا ہے اپنے نبی کا جلوس نکالنے کے لیے وہ شکر ادا کر ایک مرتبہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ بلند کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت سرکار اسحاق مدنی قبلہ، حضرت سرکار اسحاق مدنی قبلہ، مفتی عبدالقیوم صاحب قبلہ. لیجیے حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی شرفنا بعید المیلاد والصلاة والسلام علی من قرۃ العیون والفؤاد وعلى آله وأصحابه إلى أبد الآباد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن مغفل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إني لا أحبك
فقال النبي انظر ماذا تقول فقال والله إني لأحبك يا رسول الله 3 مرات فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع من السيل إلى منتهاه صدق الله العظیم. حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. عزیزان گرامی، کل سے لے کر آج تک جس موسم کو ہم دیکھ رہے تھے، امید نہیں تھی کہ یہ ہمارا جلوس اس قدر کامیابیوں سے ہم کنار ہو کر کے حضور سیدنا اسحاق مدنی کی دربار میں پہنچے گا. لیکن اللہ رب العزت کا فضل و کرم کہ اللہ رب العزت نے موسم کو حالات کے مناسب بنایا، اور الحمدللہ جس طرح ہر سال پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوس محمدی نکلتا ہے، الحمدللہ اس سال بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ جلوس محمدی پورے شہر کے کونے کونے چپے چپے سے گھوم کر کے الحمدللہ اپنی منزل مقصود تک پہنچا. میرے عزیزوں، حضرات محترم، مسلسل 1 مہینے سے سیرت کمیٹی اپنی محنت، اپنی کاوشوں کا وجود اور اپنی محنتوں کا ثبوت دے رہی تھی، لیکن حضرات موسم کا یہ تقاضا تھا کہ عین وقت پر ان کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے سیرت کمیٹی کی محنتوں کو اور ان کی کاوشوں کو دیکھا، اس کے باوجود بھی پھر بھی بہترین عظیم الشان جلوس نکلا، اور ہم اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں. میرے عزیزوں، یہی وہ محبت رسول ہے جو دین کی بنیاد ہے، ایمان کا خلاصہ ہے، عبادات کا مغز ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم لوگوں کا یہ ایمان کا حصہ ہے. میرے حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کوئی شخص مجھ سے اپنی جان، اپنے مال سے زیادہ محبت نہ کر لے گا، اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا. میرے عزیزو، ہم اور آپ اللہ کے نبی کی محبت میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا کھڑا ہونا، ہمارا انتظار کرنا، ہمارا یہاں پر کھڑا ہونا اور جمع ہونا، یہ سب نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت میں ہے، اور یقیناً یہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے گا. ہماری کوئی قربانیاں نہیں ہیں، ہماری کوئی اتنی محنتیں نہیں ہیں. ذرا آپ صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کس طرح محبت کی تھی. صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کا ثبوت دیا تھا. صحابہ نے اپنے مال کی قربانی دی، اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنے جان کی قربانی دی، اپنے عزیز و اقارب کو قربانی دی، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے در کو چھوڑا، لیکن انہوں نے نبی کی محبت جو سینے میں روشن و منور کی تھی، اس محبت رسول کو سینے سے رخصت نہیں ہونے دیا. میرے عزیزو، آئیے ایک صحابی رسول حضرت حبیب ابن زید کی محبت میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کس طرح سے صحابہ کرام نے محبت کا ثبوت پیش کیا ہے. حضرات محترم، حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس مسیلمہ کذاب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خط لکھا، اور اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اس نے خط میں لکھا تھا، من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ فإن لنا نصف الارض ولقریش نصفا ولکن قریشا لا ينصفون. اس نے خط لکھا کہ میں مسیلمہ اللہ کا رسول ہوں معاذ اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا، اور اس نے لکھا کہ آدھی زمین کا حصہ میرا ہے اور مکے کا آدھا حصہ قریش کا ہے، لیکن قریش انصاف نہیں کر رہے. جب یہ خط میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کا جواب لکھا، اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی نے لکھا، من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ کذاب فإن الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین والسلام علی من اتبع الہدی. میرے آقا نے خط لکھا، اور ارشاد میرے نبی نے اس خط میں لکھا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے مسیلمہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہے اس کی طرف. حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ خط لکھ کر کے اپنے ایک صحابی حضرت حبیب ابن زید کو ہاتھ دیا اور فرمایا جاؤ یہ مسیلمہ کذاب کو خط دے کر کے آ جاؤ اور اس کو کہنا یہ تیرے خط کا جواب ہے، تجھ سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت حبیب ابن زید یہ میرے آقا کا خط لے کر کے مسیلمہ کذاب کے دربار میں جاتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کو جب خط دیا تو مسیلمہ کذاب نے میرے نبی کا خط پڑھا اور خط پڑھ کر کے حضرت حبیب ابن زید سے کہا اتشہد انک رسول اللہ انک محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب ابن زید نے مسیلمہ کذاب کے دربار میں اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے ارشاد فرمایا تھا نعم انی اشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات محترم، چونکہ یہ ظالم نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا، اپنے آپ کو نبی کہلواتا تھا، اپنے آپ کو رسول کہلواتا تھا، اپنے آپ کو پیغمبر کہلواتا تھا، جب حضرت حبیب ابن زید نے کہا کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس نے پلٹ کر کے سوال کیا اشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب ابن زید فوراً اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے تڑپ کر کے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں انی اسم ولا اسمع ولا اطیع، سن میں تیری بات سننے سے بہرا ہوں، میں تیری بات کا جواب دینے سے گونگا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیٹے صحابی فرماتے ہیں میں نے تیری کوئی بات سنتا نہ میں تیری کوئی بات مانتا۔ حضرات محترم، یہ پھر کہتا ہے کہ مجھ کو نبی مان ورنہ میں تجھے سخت سخت سزائیں دوں گا۔ حضرات محترم، حضرت حبیب ابن زید نے فرمایا کہ جس زبان سے میں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، جس زبان سے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا چاہیے یار، کیا ہے میں حضور کے بعد کسی کو نہیں مانتا، حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات محترم، اس ظالم نے حضرت حبیب ابن زید کو گرفتار کرایا اور گرفتار کرانے کے بعد اس نے کہا کہ حبیب مجھ کو نبی مان لے، مجھ کو رسول مان لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، اگر تم نے مجھے رسول اور مجھے نبی نہیں مانا تو میں تم سے سخت سے سخت دوں گا۔ کار میں نہیں بیٹھیں گے یار، یہ سب میں مستی آتا ہے پیدل جانے کا، میں اس میں پکڑے ایک بار میرا ویڈیو کر پیچھے سے بہت ہی ادھر سے کریے۔ ہاں وہ کیا مت ماری کار مت کیا کر رہے ابھی ویڈیو بنا مت، ایسے میں یوٹیوب میں بڑا دکھے گا، ایسے میں گھرائے گا نا تو چھوٹا دکھ جائے گا۔ مزار میں کیوں جا رہا ہوں؟ پیشاب وغیرہ کر کے آئیں گے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مزار درگاہ میں بھی یار، کیا کرنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں؟ کیوں درگاہ تھوڑا سا نکلنے، چل میرا فوٹو نکال، ویڈیو اوکے کر دے رہا ہوں۔ میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ تو گار آگے جائے گا تو نا یار، آگے چل، ایسا ایسا چلنا، یہ ایسا ایسا چل یار، سیٹ کی طرح جا، ایسا ایسا آج دھیرے دھیرے۔ اب درگاہ میں بنائیں گے، اوکے مت ماری ہو، ارے اب سیلفی وغیرہ لیں گے دورے، میں ایسے سیلفی دیکھ رہا ہے، ایسے سیلفی لے لوں گا، چاہوں گا۔ ہاں سیلفی ہو گیا، آیا میرا دو درگاہ میں لے آؤ، کھانا کھانا کے وہاں سے نکل جائے گا، پھر دوسرا جگہ نا۔ کہاں دور ہے رے، بہت دور ہے رے، نہیں وہاں وہ پہاڑ ہے نا، پہاڑ ادھر ہے، چلنے سے 1 گھنٹہ لگتا ہے، میں 10 منٹ، چل 10 منٹ چڑھنے چلے۔ ہاں وعلیکم السلام۔ دیکھ رہے ہیں اوپر پہ بٹھا رکھے ہیں۔ ارے یہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، اتنا یہ پریشان کر رہی ہے نا۔ پہلے بولی ہاں سب پوچھ کے لائیں اس کو، چلے گی نا وہاں، ہاں چلیں گے، اب یہاں لیٹ رہی ہے نیچے۔ دیکھ رہے ہیں کار میں تھے، ہاں کار ہی میں تھے، اب کار یہاں تک تو نہیں جائے گا، نہیں اوپر کرنا ہے کسی طرح سے۔
महफूज आ रहा है, फोन किए? महफूज को फ़ोन तो नहीं किया। हाँ, फोन करो उसको, देखो कहाँ है। ठीक है करेंगे।